کیونکہ ان سے اللہ کام لیتا ہے. اس کا مطلب اتنا مجمع اتنا تو مان گیا جن سے اللہ کام لے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. نا جن سے اللہ کام لے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. پھر مولوی انسان کا بچہ بننا جن سے اللہ کام لے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. قرآن منبر پہ لے گیا خدا کہتا علم یجد کا یتیمن فاوا، میرا حبیب تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا. اب بتا ابو طالب رضی اللہ ہے یا علیہ السلام؟ یہ ہے مکہ کی گلیوں میں ابو طالب رسول کے پاس ہے. فرمایا کس نے مارا ہے؟ فرمایا بچہ ہے علی. پھر کیا ہوا ہے؟ جب ہم ان سے بچے ہیں پھر کیا ہوا ہے؟ اتنا کہنا تھا کافروں کی آنکھوں میں آنسو آئے، رحمت کرم پہ بدلی. رسول نے کہا یا علی کر دے زندہ، کر دے زندہ. فرمانے ایک بار دل سے یا علی کہنا 6 کی اعتکاف سے افضل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور بہترین اللہ اس بہترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف کر لے. رب الحسین بحق الحسین اتنے بہات ذکر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس. اللہ منتظمین کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق علم میں اضافہ فرمائے. میرا اللہ جتنے بیمار ہیں تجھے خالق خاک شفا کا واسطہ میرا مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے. سیدہ سفر شاہ بیمار ہیں میرا مولا انہیں صحت عطا فرمائے. جتنے بے اولاد ہیں جناب سیدہ کی عزت کے صدقے میرا مالک اولاد عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں عزت زہرا کا واسطہ پریشانی حل فرما. اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک کربلا میں بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب ہو. آج شب جمعہ ہے، معصوم کا فرمان ہے روحیں پلٹ کے آتی ہیں. میرا مالک حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، میرے جتنے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ ہیں یا وہ غریب مومنین جن کے پیچھے اب دعا کرنے والا کوئی زندہ وارث کی صورت میں موجود ہے، میرا اللہ ہم دعا کرتے ہیں وہ قیامت والے دن اٹھیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما. ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک اولاد زہرا راضی نہ ہو جائے. ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں اور بلند آواز سے اجازت ہے کہ سورہ مبارکہ النساء ایک آیت لے کے آپ کی خدمت میں روزانہ چند معروضات پیش ہو رہی ہیں. آواز توحید آئی ہے کہ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا اسے جو شرک کرے گا، لیکن معافی صرف ان کے لیے ہے جسے اس کی مشیت میں چھوڑ دیا. اسی آیت کے ضمن میں آج ہم تیسری نشست میں داخل ہو رہے ہیں. کل والی گفتگو میں ہم اس نتیجے میں پہنچے تھے اور آنے والی مجلسوں میں اس کی بنیاد رکھی تھی کہ وہ اللہ تھا، ہے اور رہے گا. اس پہ قطعاً علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کوئی شک نہیں. بے شک میری قوم اللہ کی وحدت کی قائل تھی، ہے اور رہے گی. ہم اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی قائل ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ اللہ کے اختیارات کے مظہر کو بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، لیکن یہ سارے اس کے کمالات ہیں. ان تمام کمالات کا اظہار وہ جن کے ذریعے سے کرتا ہے انہیں 14 کہتے ہیں. ہمیشہ مثال کی پیرائی میں گفتگو اس لیے ہوتی ہے تاکہ بات آسان ہو سکے، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں زیادہ تر سہارا مثال ہی کا لیا ہے. اس وقت رات ہے لیکن ہم روشنی میں بیٹھے ہیں. یہ روشنی ہم تک کیسے پہنچی؟ ان لائٹ کے ذریعے سے. یہ لائٹ کل روشنی نہیں، جس کی وجہ سے یہ روشن ہے وہ چھپی ہوئی ہے. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ پہلے ہی مرحلے میں جانا چاہیے. یہ بجلی کی وجہ سے ہے اور وہ بجلی نظر نہیں آ رہی، صرف نظر آ رہی ہے یہ لائٹ. ہم جتنا بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ اس لائٹ سے کر رہے ہیں. یہ لائٹ کچھ نہیں اگر پیچھے وہ بجلی نہ ہوتی. بجلی ظاہری نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتی. بجلی چھپی ہوئی ہے، یہ ظاہر ہے.
اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس سے نہیں مانوں گا، میں تو اس کو مانوں گا جس کی وجہ سے یہ ہے، تو وہ استفادہ ہی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے مظہر کو یہ کہتے ہیں، اس بجلی نے اظہار کیا ہے اس کے ذریعے سے۔ ابھی یہاں دھوپ اندھیرا ہو جائے تو ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ لائٹ نہیں ٹوٹی، بجلی چلی گئی۔ تو میں بڑی آسان کر رہا ہوں، اگر آپ پہنچ، ہر صاحب عقل کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی کی آنکھوں ہی میں روشنی نہ ہوئی اس کے لیے تو پھر بھی اندھیرا ہے، لیکن جس کی آنکھیں روشن ہے اس نے پہچان لیا کہ یہ لائٹ نہیں ٹوٹی، یہ بجلی چلی گئی ہے۔ جو ہی لائٹ دوبارہ آئی اس کے زبان پہ پہلا جملہ نکلا، آ گئی بجلی۔ اس کا مطلب کہ بجلی آئی ہے تو لائٹ آئی ہے، وہ چلی گئی ہے تو روشنی بجھ گئی ہے۔ اس کا مطلب خدا نے کہا میں ہوں چھپا ہوا، میرے کمالات ہیں 14 کے ذریعے سے، جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں سمجھو میں ہوتا ہوں، جہاں سے یہ چلے جائیں وہاں سے میں چلا جاتا ہوں۔ اب پہلا نتیجہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، جتنے شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہو، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔ اب اللہ کو جہاں سے بھی نکالنا، یہ جو قریب بیٹھے یہ احسان کیجیے، اللہ کو جہاں سے نکالنا، یہ علی اللہ ہی کی وجہ سے، عبادت علی کی تو نہیں ہو رہی۔ میں نے تو کل بھی گزارش کی تھی، عبادت علی کی نہیں، عبادت اللہ کی، کروا لی رہا۔ اچھا وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، لیکن خود نہیں گھر آ کے دیتا۔ اس نے کہ فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ رزق تو نے بانٹنا، جسے زمانہ میکائیل کہہ کے یاد کرتے۔ قرآن اتارتا وہ ہے، لیکن جو فرشتہ لے کے آتا ہے اسے جبریل کہتے ہیں۔ مارتا وہ ہے، لیکن جو روح قبض کرتا ہے اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ قیامت کی وجہ وہ ہے، اعلان وہ کرے گا، لیکن جو سور پھونکے گا اسے اسرافیل کہتے ہیں۔ اب جبریل بھی کہیں سے لاتا ہے، اسرائیل بھی کہیں سے پوچھ کے روح قبض کرتا ہے، میکائیل بھی کہیں سے پوچھتا ہے، اسرافیل بھی کہیں سے پوچھتا ہے۔ اب یہاں پہ میں پہلے ہی لمحے میں یہاں پہ گفتگو روکوں گا اور آپ کے اذہان کو مکمل ساتھ لے کے چلوں گا۔ ایک لمحے کے لیے بڑا مشکل ہے اس رستے پہ چلنا جہاں ہم چل رہے ہیں۔ اب جہاں سے یہ فرشتے پوچھ کے آتے ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ یہ سب کچھ ملائکہ نے کہاں سے پوچھا؟ نوجوان طبقہ میرے ساتھ چلنا، یہ ملائکہ نے سب کچھ کہاں سے پوچھا؟ یہ کون کہتا ہے کہ یہ لے کے جا؟ اس کا مطلب اگر کوئی کہتا ہے تو پھر وہ زبان ہوگی، اگر کوئی لکھ کے دیتا ہے، بھئی دو ہی چیزوں سے ہے نا، یا تو کوئی حکم کرتا ہے یا کوئی تحریر کرتا ہے، یا زبان سے کہتا ہے کہ یہ کر تو وہ کرنا ہوتا ہے، یا وہ لکھ کے پیغام دیتا ہے کہ ایسا کر وہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کلام ہے تو زبان چاہیے، اگر وہ تحریر ہے تو ہاتھ چاہیے۔ میرے مالک نہ تیری زبان ہے، بات ابھی بھی مشکل ہے، بات ابھی مشکل ہے، میرے مالک نہ تیری زبان نہ تیرا ہاتھ، یہ فرشتوں کو حکم کیسے دیتا؟ آؤ فرشتوں سے پوچھیں کہ تم حکم کہاں سے لے کے آتے ہو؟ تم نے اللہ دیکھا ہے؟ اب آؤ، جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ شب معراج ملائکہ کا رسول سے کلام پڑھنے لگا، رسول نے فرشتوں سے پوچھا کیا کرتے ہو یہاں پہ؟ اپنی خلقت کی وجہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ملائکۃ السماوات والحجاب وملائکۃ العرش، جتنے بھی فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں اور جو بھی اللہ کے حجابات میں چھپے ہوئے ہیں اور جتنے عرش کے ملائکہ ہیں، یعظمونہا، یہ سب تمہاری تعظیم کرتے ہیں۔ فرشتوں کا کلام ہے رسول سے، یعظمونہا، تیری تعظیم کرتے ہیں، تمہاری، صرف تیری نہیں، تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ یحفونہا، تمہارا طواف کرتے ہیں۔ یصلونہما، تم پہ درود پڑھتے ہیں۔ وَيَحْذَرُونَ عَنْ أَوَامِرَهَا، اور تمہارے امر کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتے، جب تک تم نہ چاہو ہم حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے رکے ہوئے ہیں کسی کی امر کی وجہ سے،
نشست پہ پہلی جست پہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے. یہ امر آتا کہاں سے ہے؟ اگر یہ امر زبان سے ہوتا ہے وہ زبان کون سی ہے؟ اگر یہ امر تحریر سے ہوتا ہے پھر وہ لکھتا کون ہے؟ میرے مالک وہ لکھی ہوئی قلم دکھا, وہ بولا ہوا لہجہ دکھا. ہم نے آدم سے پوچھا کیا تو نے اللہ دیکھا؟ اس نے کہا نہیں, مجھے بھی اس نے آواز کے ذریعے سے کہا یہ تسبیح پڑھ, سامنے میرے بھی نہیں آیا. ہم نے نوح سے پوچھا, اس نے کہا مجھے بھی فرشتے کے ذریعے سے بھیجا, دیکھا میں نے بھی کوئی نہیں ہے. آخر ایک نبی مجھے 1.25 لاکھ میں ملا جس کے نام کی آگے لکھا تھا کلیم اللہ, اللہ سے گفتگو کرنے والا. میں نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, تو ہی بتا تو جو اللہ سے باتیں کرتا ہے کیا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ اس کا مجھ سے تو طور میں بولتا تھا, میرے سامنے تو آیا ہی نہیں. ایک دن جستجو کی تھی, پھر نہ آنکھ کھلی نہ امت بچی, میں نے تو پھر دیکھا ہی نہیں. ایک ایک نبی کے پاس آتے رہے, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا آدم سے عیسیٰ تک کہ میں نے اللہ دیکھا ہو. ہر ایک نے کہا ہم نے سنا ہے ایک لہجے کے ذریعے سے. میں آیا نبیوں کے نبی کے دروازے پہ, میں نے کہا تو چھوٹا نبی نہیں, تو ہے سلطان الانبیاء, تو ہے سردار الانبیاء, تو ہمیں بتا فرشتوں سے لے کے عیسیٰ تک کسی نے بھی اقرار نہیں کیا, نہ انہوں نے دیکھا نہ انہوں نے پڑھا. ہمیں بتا زبان دیکھی ہے, تو نے ہاتھ دیکھا ہے. اس نے کہا میں نے جستجو کی تھی, اس نے دعا قبول کی, اس نے سواری بھیجی, مجھے گھر بلایا, میں تیار ہو کے گیا. آج وہ نظر آئے گا. اس نے پردے کے قریب بلایا, وہ بول رہا تھا, میں لہجہ سن رہا تھا. جب ہاتھ آیا میں نے پہچان لیا. سنی, فرمایا سنی, پہچانی, فرمایا پہچان ہی رہا تھا کہ پردے سے ہاتھ ظاہر ہو, ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی, ہاتھ سے پہچان گیا. بول بھی وہی رہا ہے جس کا ہاتھ ہے. اب اس میں تو کسی شیعہ کو شک نہیں, اب یہاں میں تو کوئی شیعہ نہیں اپنے چہرے پہ ہلکی سی بھی شکل لائے گا کہ یہ تو نے ممبر سے کیا کہہ دیا. یہ تو تم نے بہت ہزاروں دفعہ سنا ہے کہ پردے میں لہجہ بھی علی کا تھا, ہاتھ بھی علی کا تھا. اگر یہ تم نے پہلے سنا ہے پھر انصاف کرنا, تمہیں 14 کی قسم ہے. میں بھی حق ادا کرنے لگا, تم نے بھی حق ادا کرنا ہے. اب فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اس کا مطلب اگر سنتے ہیں تو پھر حکم علی دیتا ہے, اگر پڑھتے ہیں تو لکھتا بھی علی. صحیح سب نماز ہو گئی, آواز نہیں آئی ابھی تک. آئے وارث قرآن کے دروازے پہ جاتے, مالک کے قرآن کے دروازے پہ جاتے. مولا یہ فرشتے حکم کہاں سے لیتے؟ توجہ پوری رکھیے. آئے دہلیز صداقت پہ چلتے جن کے لہجے کا نام قرآن ہے. رٹ لگائی تھی نا مولوی نے اللہ کو پہچانو. آؤ نا ہم اللہ کو پہچان لگے ہیں. دن میں اتنی دفعہ مسجد میں کہتے ہو پہچانو اللہ کو, پہچانو اللہ کو. مولوی مسجد کا دروازہ کھولتا ہے اللہ کو پہچانو, ہندو مندر کی گھنٹی مارتا ہے اللہ کو پہچانو, فادر چرچ کا دروازہ کھولتا ہے خدا کو پہچانو. رٹ لگائی ہے ہر مذہب نے اللہ پہچانو, اللہ پہچانو, بھگوان پہچانو, گرو کو پہچانو, خدا کو پہچانو. ہر کوئی کہہ رہا اللہ پہچانو, اللہ پہچانو, اللہ پہچانو. اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس نے کوفے کے ممبر اپنی نفس سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو. شیعہ مذہب میں ہے دعائے معرفت پڑھو. دعائے معرفت میں اللہم عرف نفس, میرے اللہ مجھے پہلے میرے نفس کی پہچان دے. اگر میں نے اپنے آپ ہی کو نہ پہچانا تو میں تیرے رسولوں کو کیسے پہچانوں؟
اور اگر میں نے تیرے رسولوں کو نہ پہچانا میں تیری حجت کو کیسے پہچانا؟ اور اگر میں نے تیری حجت ہی کو نہ پہچانا میں تجھے کیسے پہچانوں؟ اس کا مطلب ہے اللہ تک پہنچنے سے پہلے ذات کے کنویں کے اندر گر، پہلے اپنی اوقات دیکھ، پھر علی کا قد دیکھ، پھر تجھے پتا چلے کہ اللہ تک پہنچانے والا کون ہے۔ آؤ اب مالک کے قرآن کے دروازے پہ جاتے، وار سے قرآن سے پوچھے مولا یہ فرشتے کس کے امر سے چلتے ہیں؟ ممبر کے عزت قسم جب چاہو جس وقت چاہو حوالہ تفاسیر اہل بیت کا ممبر پہ دکھانے کے لیے دیا ہوں۔ معصوم نے فرمایا اللہ کے جتنے بھی ملائکہ ہیں ان میں سے ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جو ہمارے حکم کے بغیر ہلتا ہو۔ اس کا مولا اگر ہلنے کی کوشش کرے سزا کیا ملے گی؟ یہاں نماز واجب ہے، چھوڑو قضا ہے، اگر وہ تیرے حکم کے بغیر ہل جائیں انہیں سزا کیا ہے؟ امام نے کہا وہاں قضا نہیں ہوتی، وہاں خطا بھی نہیں ہوتی۔ اس کا مولا انہیں سزا کیا ملتی ہے؟ فرمایا یحذرون عن اوامرہ، اگر انہوں نے ہمارا امر چھوڑ دیا قدم یا نہ قدم ہی، اگر ایک قدم بھی ہمارے حکم کے بغیر ہلے ہم جلا دیتے ہیں، ہم جلا دیتے ہیں، فرشتہ جل جاتا ہے۔ اگر حکم کے بغیر ہلے نجمہ اٹھ کے بھی زیادہ قیمت تھوڑی ہے۔ اب امام نے کہا ہم جلاتے ہیں اگر حکم کے بغیر ہلے۔ سدرۃ المنتہا پہ رسول نے جبریل سے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس نے کہا میں جل جاؤں گا۔ جو صاحبان اگر تیرے ان کے حکم کے بغیر، اس کا مطلب ہے کہ امر یہ دیتے ہیں۔ اب امر کے مراد جتنے بھی 29 معنی ہیں امر کے، رزق، عزت، بخت، جتنے بھی معنی ہیں ہر چیز منسوب ہے 14 سے۔ اختیار اس کا ہے، اس نے اپنی مرضی سے انہیں دیا۔ اب جتنے بھی ملائکہ اس نے ڈیوٹی پہ لگائے انہیں کہا تم کرو۔ اب فرشتے کرے تو مولوی کو اعتراض نہیں۔ مولوی سے کہا جی رزق کون بانٹتا ہے؟ میکائیل۔ ہم کہتے ہیں ہم نے علی سے مانگا، شرک کر دیا تو نے میکائیل کو بھی تو کہا تھا۔ یہ جو اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے، بھئی اللہ حضرت جبریل رضی اللہ سے کام نہیں لیتا، حضرت میکائیل رضی اللہ سے۔ آپ یکدم پریشان ہو جاتے ہیں، مجھے کر لینا پڑتا ہے تاکہ آپ تو ذہنی طور پہ جاگ جائیں، پتہ تو چلے کتنے فیصد مجمع جاگ رہا ہے۔ رضی اللہ نہیں کیا کہا انہیں جائے؟ علیہ السلام، کیونکہ ان سے اللہ کام لیتا ہے۔ اس کا مطلب اتنا مجمع اتنا تو مان گیا جن سے اللہ کام لے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ نہ جن سے اللہ کام لے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ پھر مولوی انسان کا بچہ بننا، جن سے اللہ کام لے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ قرآن ممبر پہ لے گیا، خدا کہتا علم یجد کا یتیما فاوا، میرا حبیب تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا۔ اب بتا ابو طالب رضی اللہ ہے یا علیہ السلام؟ جن سے ہم کام لیں چوتھی مجلس سے تیسری محرم مجھے بعض حدیث کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو نعرے کے بعد علی کا نام لینے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ ہاں تجھے امیری پہ ناز ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی ہے ہی نہیں کہ تم یا علی کہو، میں صرف ہمارا کام جو ہے وہ میں کر رہا ہوں اور اچھے طریقے سے کر رہا ہوں۔ میں بارگاہ معصومین پہ راضی ہوں، جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں کر رہا ہوں، لیکن جنہیں خاموشی پہ ناز ہے انہیں صرف ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ یہ قرآن کی مثل میرے سر پہ ہے، ان کا فرمانا ایک بار دل سے یا علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے افضل ہے۔ ایک بار دل سے یا علی کہنا
ہونی چاہیے اس میں علی کے فضائل پہ. علی کہنے سے ملتا کیا کیا ہے؟ اگر بات یہیں پر رکی ہے تو برار بھائی معراج میں کھڑے تھے رسول نے فرشتوں سے کہا انسان اختلاف کرتے ہیں، انسان جھگڑتے ہیں زمین کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے. تم بھی کبھی کسی پہ اختلاف کیا ہے؟ تم جو آپس میں سارے ہی نور ہو، ہے ہی معصوم ہو، تمہارا بھی اختلاف ہوا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اختلاف تب ہوتا ہے جب کوئی کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہے. یہ انسانوں میں نالج ہے، ہمارے اندر ہے ہی نہیں. جو قیام میں وہ قیام میں، رکوع میں وہ رکوع میں، سجدے میں وہ سجدے میں. جس کی جہاں ڈیوٹی لگا دی ہے تدبر الہی نے، وہ مدبر الہی کے آگے پابند ہے، اس نے وہیں کا وہیں کھڑے رہنا ہے. فرمایا کبھی ایک سے بڑھ کے کچھ کرنے کی بھی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا یا رسول اللہ تیری عزت ہی قسم ہے ایک فعل ایسا ہے جہاں ہم ملائکہ کی کوشش ہوتی ہے ہم سبقت لے جائے. فرمایا وہ فعل کون سا ہے؟ فرمایا زمین پہ جب کوئی تیرے بھائی علی کا نام لیتا ہے ہماری کوشش پہلے میں اس کا منہ چوموں، دوسرا کہتا پہلے میں اس کا منہ چوموں. ایک علی 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 ہم مست کلندر علی علی کعبے کا گوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی عباس کا بابا علی علی سلمان کا مولا علی علی کمبر کا مولا علی علی عیسیٰ کا مولا علی علی زور سے بولو علی علی اور زور سے بولو علی علی پیار سے بولو علی علی اور پیار سے بولو علی علی. میں نے 3 حدیثیں سنائی، میں نے آنکھوں سے گنا 17 بندے پھر بھی نہیں بولے. اب میں تمہیں ذاتی مشورہ دینے لگا ہوں. اب معصوم کا فرمان میں نے ضائع ہی نہیں کرنا، میں ذاتی مشورہ دینے لگا ہوں. جو آواز بندہ مجلس سے بچا کے لے کے جاتا ہے وہ گھر میں لڑائی کے کام آتی ہے. فساد برپا کرنا ہو تو ذکر علی میں چپ چلے جانا، خاموش چلے جانا. ملائکہ کی ڈیوٹی ہے. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. دل کھول کے اچھا بول کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سلمان نیت بن کے مقداد حیثیت بن کے ابو ذر مزاج بن کے بہلولی دیوانہ بن کے اس نعرے کی صدا اس بارگاہ سے لے کر شہنشاہ شاہ نجف تک پہنچے. نعرہ کوشش کرو کہ علی کو پہچانو. مختصر سے زندگی ہے، سانسوں کا یقین کو نہیں، زندگی میں علی کو مانو. مر کے تو کافر بھی مان جائے گا. مر کے علی کو مانا تو کیا مانا، مر کے تو منکر نے بھی علی کو مان جانا، لیکن واپسی ممکن نہیں. کافر بھی مر کے علی کو مانے گا. اہل سنت کتابیں چاہو میں اہل سنت ریفرنس سے نکلے تھے. آپ مکہ تھا، اعلان رسالت تھا، ابھی بچپن تھا علی کا، جوانی تھی رسول کی، تبلیغ کرتے تھے رسول. مکہ کے شرارتی ماؤں کے شرارتی بچے پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے چلے جو بول گیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے اس لفظ پہ داد دی میں اسے داد دیتا ہوں. مکے کے پہاڑوں پہ بیٹھ کے وزنی پتھر لے کے رضا جب رسول گزرتے یہ پتھر کو لڑکا دیتے، رسول پہ پتھر گراتے. پہاڑ پہ بیٹھے ہوتے، اگر رسول گلا بھی کرے تو کیا کہتے ہمیں کیا پتا، یہ تو پتھر پہاڑ سے گرا. یہ اوپر بیٹھے ہوتے پہاڑوں پہ، رسول پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے، یہ پتھر پھینکتے، زخمی ہو کے نبوت گھر آئی. بقائے رسالت نے نبی کا زخمی جسم دیکھا. ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے، سر سے لے کے پاؤں تک یوں زخمی رسول کو دیکھا. وہاں گئے جہاں بچپن کا علی بیٹھا تھا، علی کے سامنے علی کا بازو پکڑ کے کھڑا کیا. فرمایا اس نے زخمی ہونا تھا، تیرے بستر بدلنے کا فائدہ کیا ہے؟ یوں زخمی ہو کے آنا تھا، اس کے بستر بدلنے کا فائدہ کیا ہے؟ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مسعود احمد عثمانی جیسا متعصب ترین بندہ اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، رسول چلے اگلے دن علی پیچھے چلے. اب وہ پتھر لڑکا رہے تھے، جس نے انگلی کے اشارے سے خیبر اکھاڑا تھا. پتھر یوں لڑکے، علی نے انگلی سے اشارہ کیا، پتھر واپس پلٹے. جس نے پھینکے تھے
اس کو لگے 50 بندوں کے جنازے مکے کی گلیوں میں آ گئے. لوگوں نے شور شروع کر دیا, علی نے ہمارا مارا, علی نے ہمارا مارا, علی نے ہمارا مارا, علی نے ہمارا مارا, علی نے ہمارا مارا. مکے میں شور مچ گیا, علی نے اتنے بندے مار دیے, مکہ میں اتنا خون خرابہ ہوا ہے. رسول کے پاس ابو طالب کے دروازے میں دستک کی کہ مکے کے کافروں نے کیا کیا ہے تیرے بیٹے اور بھتیجے نے, جب یہ ہے مکے کی گلیوں میں. ابو طالب رسول کے پاس ہے, فرمایا کس نے مارا ہے؟ فرمایا بچہ ہے علی, پھر کیا ہوا ہے؟ جب ہم ان سے پوچھے یہ کہتے بچے ہیں, پھر کیا ہوا ہے؟ اتنا کہنا تھا کافروں کی آنکھوں میں آنسو آئے, رحمت کرم پہ بدلی. رسول نے کہا یا علی کر دے زندہ, کر دے زندہ, مجھے عزت حسین کی قسم ہے. علی ایک ایک سر پہ آتے رہے, علی اٹھاتے رہے, ایک ایک سر پہ آتے رہے, علی اٹھاتے رہے. جس کا بیٹا اٹھا باپ نے باہیں پھیلائی, جس کا بھتیجا اٹھا چچا نے باہیں پھیلائی. ایک ایک کافر نہ باپ کے قریب گیا نہ چچا کے قریب گیا. ان کا زندہ ہوئے ہو واپس کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا ان کے چہرے تو دیکھنے دے, جہاں سے آئے ہیں وہاں بھی یہی کیا بات. مانگنے کا طریقہ دیتا اللہ ہے, وسیلہ حجت. ہم علی کے اللہ ہونے کے قائل نہیں, ہم 14 کے اللہ ہونے کے قائل نہیں. مزہ یہی ہے, دیکھیں انہیں. آؤ قرآن کھولتے ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن میں خدا نے 2 علیحدہ پاروں پہ علیحدہ صورتیں علیحدہ آیتوں میں خدا نے ذکر کیا. پہلا ذکر خدا نے کیا, آواز قرآن آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, وحی کی ہم نے موسیٰ نے. اِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ عَذْرَبَ بِإِسَاقِ الْحَجْرِ, جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا, ہم نے موسیٰ کو وحی کی, اپنا عصا پتھر پہ مارا. یہ ہے پہلی آیت. پھر ترجمہ سننا, موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی مانگا, ہم نے وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پہ مارا. یہ ہے پہلی آیت. دوسری جگہ سورہ اعراف پہ پھر خدا نے آیت پڑھ دی, فرمایا وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ فَقُلْنَا إِنَّ عَذْرَبَ بِإِسَاقِ الْحَجْرِ, جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا, ہم نے موسیٰ سے کہا اپنا عصا پتھر پہ مارا. میرے مالک یہ کیا, ایک جگہ پہ آیت ہے قوم نے موسیٰ سے مانگا, دوسری جگہ پہ آیت ہے موسیٰ نے ہم سے مانگا. فرمایا مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. قوم مانگتی ہے حجت سے, یہ ہے مانگنے کا طریقہ. قوم مانگے گی حجت سے, حجت مانگے گی ہم سے. مسجد میں قرآن ہو ممبر پہ لے گا, پہلی آیت میں فقل تو کہا, تو میں نے کہا. جب قوم نے مانگا تو پھر خدا نے کہا میں نے کہا. جب موسیٰ نے مانگا فقل نہ, ہم نے کہا. وہاں واحد کا سیگا, یہاں جمع کا سیگا. حجت نے ہم سے مانگا, دیا ہم نے, دیا موسیٰ کے وسیلے سے. یوں مسجد کوفہ سے لے کر رہے تھے امیر المومنین, یہ کمیل نے جن کے نام کے سر منسوب ہے دعائے کمیل, مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے. اسے کہا مولا ایک راز سمجھ میں نہیں آیا, مسجد میں تو لگتا ہے, منبر پہ تو لگتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو نہیں لگتا. خاموش و شیعہ گھر ایسا نہیں جہاں دعائے کمیل نہ پڑے. دعائے کمیل میں علی نے اللہ سے گفتگو کا طریقہ بتایا ہے. کمیل سے کہا ہے کہ گنہگار اللہ سے کیسے بات کریں, یہ کمیل ہی علی سے پوچھ رہا ہے. کبھی کبھی تو نہیں لگتا, بتا تجھ میں اور اس میں تعلق کیا ہے. بادشاہ حسین کی عزت قسم خوشامد کروں تو 14 کا مجھ کو. ایسا سمندر علی نے 2 لفظوں میں بہایا,
مجھ جیسا حکیم ساری زندگی نجف کی گلیوں میں علی کے شہر کی مٹی چھان چھان کے بھی کھاتا ہے، فکرے کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ کمیل نے کہا مولا اس کا تیرا تعلق کیا ہے؟ امام کے جملے لب ہلے، صرف 2 لفظ نکلے امام کے۔ امام نے کہا دعا ہی فلی ندا ہی، دعا اس سے کرو ندا مجھ سے کرو۔ دعا اس سے کرو ندا مجھ کو کرو۔ ندا کہتے ہیں پکارنے کو، بلائے مجھے، دعا اس سے کرو ندا مجھے کرو، دعا اس سے کرو ندا مجھے کرو۔ مجمع چپ ہے، دلیل مانگ رہا ہے، میں دلیل دیتا ہوں۔ خیبر میں 39 دن گزر گئے تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، رسول نے مصلی بچھا کے دعا کے ہاتھ اٹھائے، میرے مالک فتح نہیں ہو رہی، فرمایا رسول بھول گیا، دعا مجھے کر، ندا علی کو دے۔ رسول نے مصلی پہ کھڑے نادے علی، جس کسی نے پکارا اسی کے نادے علی، بلا علی۔ اب ایک علمی بددیانتی یہاں بتاؤں، غصب کیا ہے مولوی نے، نادے علی کو بھی بدلا۔ نادے علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل حم وغم سیرجم۔ اب یہاں آگے جو 2 لفظ ہیں یہ اضافہ ہے مولوی کا، بے عظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، یہ اضافہ مولوی کا ہے، کیونکہ نادے علی اللہ نے رسول سے کہا ہے۔ تو جب اللہ رسول سے کہے بلا علی کو، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا بے عظمتک یا اللہ؟ اسے اللہ کا عظمت کا واسطہ ہے، وہ اللہ کی صلاح کی بات کر رہا ہے۔ تجدہ عونا لک فی النوائب کل حم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔